السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ نچیز مولانا طاہر رحمان توسوی حال مقیم وزیر آباد. پچھلے کئی دنوں سے ہمارے علاقے کا وہوا کی مرکزی جامع مسجد کا مسئلہ مختلف لوگوں کی زبانوں سے سنا اور کچھ ساتھی رابطے میں بھی تھے اور پوچھتے رہے. تو اس سلسلے میں عرض یہ کی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ مفتی صاحب علم بھی ہیں، ذی استعداد بھی ہیں اور صاحب بصیرت و تقوی بھی ہیں، جبکہ دوسری جانب صرف اور صرف عوام ہے اور بازاری لوگ ہیں. تو جس ساتھی نے ہم سے پوچھا، ہم نے تو یہی کہا کہ علماء کے پیچھے چلے جاؤ، اسی میں خیر ہے، اور کوئی بنیادی وجہ بھی نظر نہیں آتی، اور صرف ایک دنیا پرستی ہے، ہوا پرستی اور انا پرستی ہے جس کی وجہ سے وہ مفتی صاحب کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب معقول وجہ کوئی نظر نہیں آتی تو ایک بھیڑ اور عوام چاہے جدھر چل پڑے، حق ادھر نہیں ہوتا، حق علماء کے پیچھے ہوتا ہے اور صاحب بصیرت لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہی عرض ہے کہ کمیٹی کو اور اہل محلہ کو سوچنا چاہیے کہ ایک الحمدللہ ذی استعداد عالم دین نے اتنا بھرپور طریقے سے کام کیا ہے کہ اہل علاقہ پورے طریقے سے متوجہ ہیں، افتاء کے حوالے سے ہوں، دیگر دینی معاملات اور مشاورت کے لحاظ سے ہوں. تو ان کو تو مفتی صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایسے پسماندہ علاقے میں وہ تمام تر سہولیات کو ایک طرف رکھ کر کے اگر اہل علاقہ کی خدمت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام اپنی انا کو چھوڑے، مفتی صاحب سے معذرت بھی کرے اور اس فساد کو بھی ختم کرے. اور جہاں تک وہاں کے مقامی علماء کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھانا چاہیے عوام کو کہ اللہ کے بندو، اتنا بڑا اسٹیج اور اتنی بڑی مرکزی مسجد میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی مفتی کے پلے جیسا آدمی ہو تو پھر تو آپ کہیں کہ جی ہم اس کو لانا چاہتے ہیں، اور اگر ایسے ممبر و محراب کو اور آپ افتاء کے مسند کو اجاڑنا چاہتے ہیں تو آپ کون سا دین کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں، الحمدللہ ملک پنجاب کے مختلف علاقوں میں بلکہ پاکستان کی سطح پہ بھی جانا ہوتا ہے، جن مساجد میں میں نے دیکھا ہے کہ وقت کے علماء کی توہین عوام نے کی ہے. میں گنوا سکتا ہوں آپ کو اگر آپ کے علم میں ہو. وہاڑی کی مرکزی جامع مسجد ہے، باغ والی مسجد، پورے پاکستان میں مشہور ہے، لیکن وہاں کا اسٹیج اور وہاں کا ممبر و محراب اس وقت دہائیاں دے رہا ہے. وجہ یہی ہوئی ہے کہ وہاں کے کمیٹی والوں نے اور وہاں کے لوگوں نے چسکے میں آ کر کے، لوگوں کی باتوں میں آ کر کے علماء کی تذلیل کی ہے، اور آج وہ ممبر و محراب ترس رہا ہے کسی صاحب علم کے لیے، لیکن ملتا کوئی نہیں ہے. پھر آپ آگے چلے جائیں، عارف والا کی جامع مسجد سی بلاک کے حوالے سے ہے، وہاں بھی یہی تماشا لگا رہا، اور وہاں بھی اب لوگ کسی صاحب ذی استعداد کی راہ تک رہے ہیں. مسجدیں بلڈنگوں سے، جگہوں سے آباد نہیں ہوتی، علماء سے ہوتی ہیں، اور علماء کی قدردانی کرنی پڑتی ہے. باقی یہ سوال کہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں عوام مخالف ہو گئی ہے، بھئی عوام کا سطحی ذہن ہوتا ہے، کس چیز سے مخالف ہوئی ہے؟ کیا مفتی صاحب نے کوئی غلط گائیڈ کیا ہے؟ کیا مفتی صاحب نے کسی کی غلط حمایت کی ہے؟ صرف یہ کہ ہم چما دیگرے نیست، بس ہم دنیا دار ہیں اور ہم مولوی صاحب کے اور مفتی صاحب کی ٹکر میں آئیں تو ہم اسے نہیں رہنے دیں گے، یہ بہت غلط بات ہے اور دینی لحاظ سے انتہائی نقصان دہ بات ہے. میں یہاں بات حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی نقل کرنے لگا ہوں، جو تذکرۃ الخلیل میں انہوں نے فرمائی ہے. بڑی عجیب بات کہی کہ اگر کسی کے حق و باطل میں شک و شبہ ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، اس وقت دیکھا جائے گا کہ اہل نظر اور مشائخ کس طرف ہیں اور بازاری لوگ اور عوام کس طرف ہے.
اور اگر ایک طرف اہل نظر اور مشائخ ہوں اور دوسری طرف بازاری لوگ اور عوام ہو تو یاد رکھنا چاہیے کہ حق پر اس وقت اہل نظر اور مشائخ ہوں گے، بازاری اور عوامی لوگ چاہے تعداد میں زیادہ کیوں نہ ہوں ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کے قلوب میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ان معاملات میں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کون سی اچھی چیز نظر آ رہی ہے۔ یہ تو مفتی صاحب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت ان جیسا ہیرا ان کو ملا ہے، اور اس نے ساری سہولیات جہاں شہروں میں مختلف علاقوں میں لوگ تنخواہیں بھی دیتے ہیں، گاڑیاں بھی دیتے ہیں، مکان بھی دیتے ہیں اور جوتیاں بھی اٹھاتے ہیں، اللہ کے بندو اس نے روکھی سوکھی کھا کر کے تمہارے اس ویرانے میں ایک دینی ڈیرا لگایا ہے، اور مفتی اور افتاء کا مسند آباد ہے، لوگ رہنمائی لے رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ تم دین کی کون سی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ اس طرح کی باتیں کر کے اور اس طرح کی فتنہ و فساد برپا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور وقت کے علماء کو مت ستاؤ، ورنہ یہ بخارا کی اور سمرقند کی تاریخوں کو مت دہراؤ۔ یہ دینی لوگ ہیں، ہمارے علاقے کا ماحول دینی ہے، خدا را اس چیز کو سیریس لیں اور اپنی انا کو چھوڑیں، اللہ کے دین کو دیکھیں اور اس چیز کو دیکھیں۔ یہ صرف نہیں ہے کہ 10 لوگ ہو گئے، 50 لوگ ہو گئے، سائن کر دیے۔ اللہ کے بندو یہ تو دیکھو کہ اس کا نقصان کتنا ہوگا، اور پھر تم دہائیوں تک اس کمی کو پورا نہیں کر سکو گے اگر آپ لوگوں نے یہ غلطی دوبارہ کی، اور یہاں پھر ممبر و مسند پہ آپ نہ تو اس کا ہم پلہ لا سکتے ہیں اور نہ اس جیسا لا سکتے ہیں۔ پھر اپنے وسائل کو بھی تو دیکھو، اپنے حالات کو بھی دیکھو۔ خدا را ان چیزوں کو صرف نظر کر کے، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو ہر انسان میں ہیں، ہم سب دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن اکثریت کو دیکھا جاتا ہے، کلیت کو دیکھا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ بڑی منزلوں کے لوگ نظر کی وسعت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس مسجد کے لیے مفتی صاحب سے بڑھ کر میری نظر میں تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالی وہاں کی عوام کو، اہل محلہ کو اور اہل انتظامیہ کو سمجھ عطا فرما دے، اور وہ مفتی صاحب کی قدر کرنا سیکھ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔